अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 20 दिसंबर 2025 है, हफ्ते का दिन है और ये वक्त है डॉट कनेक्टिंग का। पिछले वीलॉग से अब तक बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी हम बहुत इंटरेस्टिंग डॉट कनेक्टिंग कर सकते हैं और आज की ये डॉट कनेक्टिंग बहुत ही मज़े की है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा, जिन्हें अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, जनाब मार्को रूबियो ने जुमे के दिन पाकिस्तान का भांडा फोड़ दिया। यानी पाकिस्तान का तो भांडा नहीं फोड़ा, उन्होंने शरीफ सरदारी आसिम रजीम का भांडा फोड़ दिया। और जनरल आसिम और उनकी टीम ने जो बहुत ही मेहनत करके एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बयानिया बनाया हुआ था गज़ा के हवाले से, कि जनरल आसिम मुनीर साहब को बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बुला रहे हैं गज़ा के हवाले से, उस सारे का जो भांडा जो है वो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने फाड़ दिया, बिकॉज़ उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म का ड्रामा जो है इस हवाले से किया जा रहा है। जब उन्होंने अखबारी रिपोर्टर्स के साथ बातचीत करते हुए ये कहा कि वो पाकिस्तान के शुक्रगुज़ार हैं, जिन्होंने, यानी अमेरिका पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार है जिसने गज़ा के लिए ट्रूप्स ऑफ़र किए हुए हैं। ताहम हम अभी मैंडेट के हवाले से, प्रोसीजर्स के हवाले से बहुत सी चीज़ें हमें तय करनी है, ताकि हम इन तमाम मुल्कों को जिन्होंने हमें ऑफ़र कर रखी है, हम उन्हें बता सकें कि किन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स जो है आईएसएफ के गज़ा के अंदर जाएगी। उन्होंने ये भी भांडा फोड़ दिया कि पाकिस्तान उन मुल्कों में है, उन चंद मुल्कों में है जो एक्सेप्टेबल मुल्क हैं, यानी वो मुल्क जिन पे इसराइल को कोई एतराज़ नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल को तुर्की के ट्रूप्स के ऊपर एतराज़ है, और मुझे एक सोर्स ने ये बताया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर भी इसराइल की रिजर्वेशंस हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी एक्सेप्टेबल एंटिटीज़ के अंदर फॉल करती है। अब इस मामले की मज़ीद तफ़सीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपको याद होगा कि तकरीबन 1 डेढ़ दिन पहले पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन जनाब ताहिर अंदराबी साहब ने इस हवाले से, जब रॉयटर्स की स्टोरी के हवाले से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने अभी ट्रुप्स भेजने का कोई फैसला नहीं किया। अभी पाकिस्तान ने इसका फैसला नहीं किया, अभी तो पाकिस्तान को कहा नहीं गया। अब हमारे सामने क्या सिचुएशन आ रही है कि पाकिस्तान ने खुद से ऑफ़र कर रखी है, फैसला क्या करना है, पाकिस्तान ने तो ऑफ़र कर रखी है। पाकिस्तान में तासर ये दिया गया है मसलसल मुख्तलिफ ज़राए अबलाग के ज़रिए, रॉयटर्स की स्टोरी के ज़रिए, कि पाकिस्तान पे दबाव है, पाकिस्तान को मजबूर किया जा रहा है, पाकिस्तान के ऊपर नेक ब्रेकिंग प्रेशर है। अगर पाकिस्तान प्रेशर एक्सीड नहीं करेगा तो पाकिस्तान की कौमी सलामती के मसाइल, पाकिस्तान की ज़िंदगी, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस, पाकिस्तान का तमाम कुछ जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। अब आपको पता चल रहा है कि पाकिस्तान ईगर है, पाकिस्तान ने ऑफ़र कर रखी। रॉयटर की जो स्टोरी, जिसके बारे में मैंने बारहा ये कहा कि वो जनरल आसिम मुनीर की टीम ने खुद लीक करवाई थी, उससे आपको ये तासर मिला कि जनरल आसिम मुनीर को बहुत जल्दी जनवरी में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बुला रहे हैं, ताकि उनके साथ गाज़ा के अहम इशू के ऊपर बात हो। और जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो गाज़ा में उनकी फ़ौज या उनका मुल्क या उनका ढांचा जो है वो गाज़ा में ट्रूप्स नहीं भेजना चाहता। जैसा कि इसाक डार साहब ने कहा कि हम वैसे रिकन्स्ट्रक्शन के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन हम हमास को डिसआर्म करने के लिए वहाँ नहीं जा सकते। तो ये सारा का सारा तासर जो है वो दिया गया। और मैंने एक से ज़्यादा वीलॉग में आपको कहा था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सेंट्रल कमांड, जो सेंटकॉम के नए चीफ हैं ब्रैड कूपर, एडमिरल ब्रैड कूपर, उन्होंने बात की है जनरल आसिम मुनीर से। और चूंकि वो नए सेंटकॉम के चीफ हैं, आसिम मुनीर को सलाह मशवरे के लिए सेंटकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें बुलाया जा रहा है। और ये इसका फोकस जो है बहुत हद तक वो फ्लोरिडा में होगा, जहाँ सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है। और अब मुझे ये समझ आई है, इसको हम इसको इस डॉट कनेक्टिंग को इस तरह से भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इन्हें जब ब्रैड कूपर की कॉल आ गई, इन्हें बुलाया गया, तो इन्होंने ज़ाहिर है अपने लॉबिस्ट के ज़रिए कोशिश करनी शुरू कर दी बहुत तेज़ी से कि किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी एक तीसरी चौथी मुलाकात जो है, तीसरी मुलाकात जो है वो हो जाए। और पहले भी जो मुलाकातें हुई हैं वो भी इनके लॉबिस्ट ने ही करवाई हैं। इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज ने, जनरल आसिम मुनीर की टीम ने अमेरिका में बड़े महंगे 5 या 6 लॉबिस्ट जो हैं हायर किए हुए हैं। अगर आप फारा की साइट पर खुद से जाएँ, मुझे बिलीव ना करें, वहाँ जाके आप चेक करें गूगल से, तो आपको उनकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो मिल जाएंगी। बहरहाल अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उनकी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे 2 चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो ये कि वो रिजीम जिसने पाकिस्तान में ये तासर दिया हुआ है कि हम पे दबाव बहुत है, हमारी पाकिस्तान की ज़िंदगी मुश्किल है, पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान ये खुद ईगर हैं, इन्होंने अमेरिका को ऑफ़र कर रखी है, इन्होंने लिस्ट में अपना नाम लिखवाया हुआ है। दूसरी चीज़ ये पता चल गई है कि पाकिस्तान एक्सेप्टेबल ममालिक में है जिन पे इसराइल को कोई एतराज़ नहीं। अब याद रखें उस 13 अक्टूबर के बहुत ही दर्दनाक दिन को, जब मुरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कत्लेआम किया गया। जैसे कि मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही का टूल है। उन्हें मोबिलाइज़ किया गया, उनको उकसाया गया, उन्हें मुश्किल दी गई, उन्हें कहा कि इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ आ जाओ। फिर वो जो डर गए, मुरीदके के करीब पहुँच के जो हैं उनके लीडर डर गए, उनको लग रहा था कि हमें फंसा रहे हैं, उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। इन्होंने मुरीदके पे ही एज़ पर माई एनालिसिस उनका कत्लेआम कर दिया। और यूँ इन्होंने पाकिस्तान को ये मैसेज, दुनिया को ये मैसेज
کیا کہ ہمارے سامنے مسائل کتنے ہیں، ہمارے لیے کتنا پولیٹیکلی ڈیفیکلٹ ہے اسرائیل پہ ٹروپس جو ہے کنٹریبیوٹ کرنا، اور پاکستان کے اندر تمام مذہبی نوعیت کی جو جماعتیں ہیں، جو فرقے ہیں، جو تمام پاکستان کی سیاست ہے، اس کو یہ میسج دے دیا کہ اگر اسرائیل پہ ٹروپس بھیجنے کے اوپر کوئی اس کی مخالفت کر کے سڑکوں پہ نکلے گا تو جو ٹی ایل پی کو ہم نے حشر کیا ہے، خون نکالا ہے، وہ ہم آپ کا خون جو ہے وہ نکالیں گے۔ یہ کیوں کرتے ہیں یہ سارا کچھ؟ اس لیے کہ جو رجیم ہے اس کے لیے ایکسٹرنل سپورٹ اور ایکسٹرنل اپروول جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کو جو ایکسٹرنل سپورٹ اور اپروول ملتا ہے اس کے ذریعے پاکستان کی پالیٹکس اور پاکستان کا سارا انتظامی ڈھانچہ جو ہے اس پہ اپنا کنٹرول ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اور یہ بھی رکھیں کہ جنرل عاصم منیر کے لیے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ افواج پاکستان کے تمام رینک اینڈ فائل کے اوپر بھی یہ امپریشن ہو، ان کے ذہن میں بھی بات بٹھانی بہت ضروری ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے حرد العزیز ہیں، وہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں، امریکہ کی تمام تر طاقت اور پریزیڈنٹ امریکہ کا جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور پھر پاکستان میں کیا کرتے ہیں؟ پاکستان میں اپنا یہ ایک بروٹل رجیم اور اس کا کنٹرول ایکسرسائز کرتے ہیں، جس کی تازہ ترین اگزامپل وہ ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن میں اینٹی ٹیرر کورٹ جو ہے اس نے 9 مئی کے مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد جو پاکستان کی ہیلتھ منسٹر پنجاب کی رہ چکی ہیں، جو کئی میڈیکل کالجز میں پروفیسر رہ چکی ہیں گائنوکالوجی کی، ان کو اور ان کے ساتھ جو ان کے باقی ساتھی لاہور میں مقید ہیں، کئی سالوں سے مقید ہیں، کئی مہینوں سے ہیں، انہیں 10 سال کی سزا سنائی۔ کس کس کو سنائی؟ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو سنائی، ان کے ساتھ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو سنائی، ان کے ساتھ جناب میاں محمود میاں محمود کیا کہ رشید صاحب کو، سوری آئی ایم ویری سوری، میاں محمود رشید صاحب کو، ہمیشہ میں ان کو قصوری میاں محمود صاحب کو، اور اس کے ساتھ ہی عمر سرفراز چیمہ جو گورنر رہ چکے ہیں پنجاب کے، ان سب کو 10 سال کی سزا سنائی۔ اور اے ٹی سی نے ایک بار پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کر دیا ہے اس مقدمے سے۔ اب یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا دفاع یہ ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں لاہور کے اندر موجود ہی نہیں تھے، وہ غالباً ملتان میں تھے یا کہیں اور تھے، تو ان کا ڈیفنس بڑا اسٹرانگ ہے۔ لیکن مجھے ہمیشہ یہ گمان گزرتا ہے، شک گزرتا ہے کہ جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب کے کیسز کو ہینڈل کیا گیا ہے، یہ صرف لیگل نہیں ہے، بیکاز باقی بھی کوئی لیگل پوائنٹ نہیں ہے، اس کے اندر بھی ایک سیاسی سوچ جو ہے وہ کار فرما ہے، اور شاید بعد میں ہمیں اس کی سمجھ آئے، ابھی ہمیں اس کی کوئی اتنی کلیئر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ نہیں۔ اب اس کیس میں کیا ہوگا جو انہوں نے کیا؟ اب اس میں کیس میں یہ ہوگا کہ چونکہ ایک اے ٹی سی کے فیصلے کے خلاف آپ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ سپریم کورٹ جو ایک اپیلیٹ کورٹ بن گئی ہے وہاں اپیل کر سکتے ہیں۔ تو اب جنرل عاصم منیر کی ٹیم انہیں دوبارہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گی، ان تمام لیڈروں کے ساتھ، کہ جناب آپ کو سزا تو ہو گئی ہے 10 سال کی، اب آپ نے بچنا ہے تو ہمارے ساتھ بات چیت کریں، کوئی ہماری مدد کریں۔ عمران خان کو سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے یہ جو لیٹر ان کے وکیل نے ایشو کیا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہو، ان کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ آپ پھنس چکے ہیں، اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، آپ ہمارے سے بات چیت کریں، تب ہم کو ہائی کورٹ سے سزا ختم بھی کروا سکتے ہیں، سزا کم بھی کروا سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی کاٹ لی ہے 2-2.5 سال یہی فائنل سزا ہو جائے، نہیں تو پھر سپریم کورٹ کی جو ہے ان کے پاس سپریم کورٹ کی ریکورس یا ایونیو ان کے پاس موجود ہے۔ کس کے پاس موجود ہے؟ ان بیچاروں کے پاس موجود نہیں ہے، عاصم منیر کی ٹیم کے پاس موجود ہے۔ ہائی کورٹس میں ہو کیا رہا ہے وہ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جب ایک دن پہلے انہوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو سمرلی طور پہ سیک کر دیا، اور ایسے کر کے جلدی ادھر ہائی کورٹ نے ڈیسیژن کیا، ادھر پرائم منسٹر نے ریکمنڈ کیا، ادھر سے صدر نے ڈی نوٹیفائی کیا، ادھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے اور اس کی ٹیم نے ان کا نام، ان کی تصویر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ویب سائٹ ہے وہاں سے ان کو گم کر دی۔ اس کے اوپر ایک علامتی قسم کی پارشل قسم کی وکلا نے ایک ہڑتال کی یا اسٹرائک کی ہے۔ پارشل کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ صرف اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس نے یا راولپنڈی ڈسٹرکٹ کورٹ، اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ نے کال دی ہڑتال کی اور پروٹیسٹ کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جو سیکرٹری ہیں، جن کا نام بتایا جاتا ہے کہ ان کا نام ہے جناب چودھری منظور جیجا، ان کا نام اصل میں ہونا چاہیے تھا جیجا منافق، بلکہ اب رکھتے ہیں ان کا نام آپ لوگ، میں سمجھتا ہوں کوئی وکیل اگر مجھے سن رہا ہے تو یہ چودھری منظور جیجا کا نام ہونا چاہیے جیجا منافق۔ تو جیجا منافق نے وہاں پہ یہ کہا کہ ہم ہڑتال اس لیے نہیں کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری کا، اس قسم کے فیصلے تو آتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ وکیل جو ہیں ایک تو کیریکٹر لیس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مالی مفاد ان کے ہیں، لیکن یہ وکیل بننے کی بھی قابل نہیں ہے۔ پاکستان میں جو 90% لوگ وکیل بنے یا 80% لوگ وکیل بنے، یہ کبھی بھی دنیا کے سٹینڈرڈ سے اگر آپ کو دیکھیں تو یہ وکیل بننے قابل نہیں تھے، کیونکہ وکالت ایک بڑا انٹلیکچوئل قسم کا پروفیشن ہے، اور امریکہ میں، برطانیہ میں اور جتنے بھی ویسٹرن ورلڈ ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ وکیل بنتے ہیں، ان کا بڑا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے انسان کی تاریخ میں، کم از کم اس ملک کی تاریخ میں، فلسفے میں، لٹریچر میں۔ پاکستان میں جس کو اور کچھ نہیں کر سکتا، جس کو فوج میں بھی نہیں ملتا داخلہ، مطلب تو وہ اسے کہتے ہیں جو ہے وکیل بن جاتا ہے۔ ایک تو خیر اس کی یہ ریزن ہے، باقی پھر ظاہر ہے ان کے مالی مفادات اس قسم کے ہیں۔ مجھے ایک بڑا پینفل قسم کا ایک پینفل قسم کا چیپٹر یا کہہ لیں ایک پیراگراف یاد آ رہا تھا
ہندوستانی آتھر ہیں بہت ہی سیلیبریٹڈ، جناب اروند ادیگا، جن کی کتاب تھی وائٹ ٹائگر۔ وائٹ ٹائگر پہ انہیں بہت ان کو فیڈ بیک ملا، لیکن وائٹ ٹائگر پہ ان کو بکر مین بکر پرائز ملا 2008 میں اربند ادھیکا کو۔ اس کا ایک چیپٹر کا ایک پیراگراف مجھے یاد آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی لوگ جو ہیں، ہماری کیفیت اور ہمارے حالات جو ہیں وہ اس مرغیوں کی طرح کے ہیں جو ڈربوں میں بند ہوتے ہیں، اور جب ایک آدمی آتا ہے مرغی فروش کے پاس مرغی خریدنے کے لیے، تو مرغی فروش جو ہے وہیں سے ڈربے میں ہاتھ ڈال کے ایک مرغی باہر نکالتا ہے۔ جب وہ مرغی کو باہر نکالتا ہے، چونکہ اس سے پہلے بھی مرغی ذبح کر چکا ہوتا ہے ڈربے کے سامنے ہی، تو تمام مرغیوں میں ایک شور مچ جاتا ہے، تلاطم ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب کرا کس کے اوپر اس کا ہاتھ پڑے گا، کس کو نکالا جائے۔ جب وہ ایک مرغی کو باہر نکال لیتا ہے اور اس کو ذبح کرنے لگ جاتا ہے، تو تمام مرغیوں کو چین آ جاتا ہے، وہ آرام سے بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر جب اگلی دفعہ اس کا ہاتھ اندر آتا ہے ڈربے میں، پھر وہ دوبارہ شور مچاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستانی لوگ اب اتنے بحث ہو چکے ہیں، اتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ وہ ایلیٹزم کے بارے میں یہ ناول ہے، وائٹ ٹائگر جو ہے وہ امیر غریب کے ریلیشن شپ کے بارے میں ہے، طاقتور اور کمزور کے ریلیشن شپ کے بارے میں، اس حوالے سے انہوں نے لکھا۔ لیکن اب آپ غور کیجئے کہ پاکستان کے لوگوں کے، وکلا کے، سول سوسائٹی کے، ہم سب جتنے بھی پاکستان کے لوگ ہیں، ان کے حالات وہ مرغی کے ڈربوں کی بیچاری مسکین بیچاری کمزور جو مرغیاں ہیں ان کی طرح کا ہے، جن کا اروند ادیگا نے وائٹ ٹائگر کے اندر ذکر کیا تھا۔ یعنی جب کوئی ایک ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے شور مچاتے ہیں، پارشل سٹرائک کر دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح، پھر کچھ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں جناب ہم انقلاب آئے گا، انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ انقلاب جیسے کہ باہر سے فرانس سے آ کے فرینچ نے پاکستان کے اندر انقلاب لانا ہے۔ یہ جو سب کچھ ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے، جس طرح سے ان کو نکالا گیا، اور ذہن میں رکھیے کہ طارق محمود جہانگیری کا جو ہے نا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہ نہیں تھا کہ ان کی گرل فرینڈ کوئی بڑی کرپٹ تھی، انہوں نے کوئی بہت کرپشن کی ہوئی تھی، انہوں نے کوئی قتل کیا ہوا تھا، یا ان کے صاحبزادے نے 2 لڑکیاں اسلام آباد کے ہائی وے کے اوپر مار ڈالیں، اور ایک پبلک پریشر تھا کہ اتنے برے جج کو نکالیں، جو کہ جسٹس آصف کے بیٹے نے کیا ہے۔ جب پی این سی اے کی پاکستان نیشنل جو آرٹ اکیڈمی وغیرہ ہے، پاکستان نیشنل کالج آف آرٹ کیا ہے پتہ نہیں پی این سی اے، اس کا اسے کہتے ہیں 2 جو ورکرز یا امپلائیز تھیں، وہ وہاں پہ جسٹس آصف کے بیٹے نے ان کو مار دیا سڑک کے اوپر۔ تو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے بارے میں کچھ ایسا نہیں ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو سزا اس چیز کی ملی ہے کہ وہ انصاف کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، وہ پاکستان کے لوگوں کو انصاف دینا چاہتے تھے، وہ مسنگ پرسنس کی آواز اٹھا رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز آئی ایس آئی اور ایم آئی جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انٹرفیئر کر رہی ہیں، وہ جو سب آرڈینیٹ جوڈیشری ہے اس کے اوپر پریشر ڈال رہی ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کیسز ہیں اس پہ اثر انداز یا انفلوئنس ہونے کی کوشش کری۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ساتھ۔ اگر یہ قوم مردہ نہیں ہے، بے حس نہیں ہے، یہ اروند ادیگا کے مرغی کے ڈربوں والا اس کا حالات نہیں ہے، تو اس کا کیا حالات؟ لیکن یہ جو وکلا کے حالات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، سارے پاکستان کے وکلا کے، اس سے 2-3 چیزیں کم از کم بڑی کلیئر ہو گئیں۔ دیکھیں 2 تحریکوں کا بہت ذکر ہوا ہے پاکستان میں، جہاں پہ وکلا نے بڑا ایک سٹینڈ لے لیا، اسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ ایک تھی وکلا کی تحریک، وکلا کی جو تحریک تھی 2007 اور 9 کی، اور دوسری اسے کہتے ہیں وہ ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے تحریک چلائی، جہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سزا جو ہے وہ نہیں مل سکی، جہاں اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ان کے لندن کے اپارٹمنٹس میں سے فارغ کیا جائے، نکالا جائے۔ دیکھیں دونوں چیزوں میں بہت آپ کے سامنے چیزیں آ چکی ہیں، لیکن اب اس کو بہت تقویت ملتی ہے کہ 2007 اور 9 کی جو وکلا کی تحریک تھی، اس کے پیچھے جنرل کیانی کھڑے تھے، اور نواز شریف صاحب اس میں باہر سے لندن سے پیسہ لگا رہے تھے۔ یہ کوئی وکلا کی اپنی آرگینک تحریک نہیں تھی، ان کو پیچھے سے سپانسر کیا جا رہا تھا، یہ سپانسر ہو کے استعمال ہو رہے تھے۔ اس میں معصوم وکلا بھی تھے جو بیوقوف بنے ہوئے تھے، جیسے اب بعد میں وکیل جج بننے والے جسٹس بابر ستار بھی تھے، اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے آئیڈلسٹ، لیکن اصل میں وکلا کے پیچھے جنرل کیانی کھڑے تھے اور آئی ایس آئی کھڑی تھی، اور جو اور نواز شریف صاحب کا پیسہ تھا برطانیہ سے، جو کہتے ہیں کہ 1 ارب روپے کے قریب انہوں نے اس وکلا کی تحریک میں انویسٹ کیا، بیکاز ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر میں افتخار چودھری صاحب کو دوبارہ چیف جسٹس بناؤں گا تو مجھے پاکستان کی سیاست پہ کنٹرول ہوگا، اور جب افتخار چودھری 2009 میں ریسٹور ہوئے، ان کی کورٹ واپس آئی، تو نواز شریف صاحب نے اپنی پوری سیاست ٹھیک کی اس سپریم کورٹ کی مدد سے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ کمزور کر دیا۔ دیٹ از ہسٹری۔ دوسری جو موومنٹ ہے وہ بھی کلیئر ہو جاتی ہے آپ کو، اور وہ مجھے تو ہمیشہ ہی کلیئر تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اگر سزا نہیں مل سکی، وکلا کو کھڑا کیا قاضی صاحب کے لیے نواز شریف صاحب پیچھے سے خرچہ کر رہے تھے، نواز شریف صاحب نے کھڑا کیا ہوا تھا، کوئی پوائنٹ آف پرنسپل نہیں تھا، اور یہ ساری کی ساری چیز تو اس طرح سے ہوتی ہیں چیزیں۔ اب کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں یار ڈاکٹر معید آپ بڑا سینیکل ویو دیتے ہیں۔ دیکھیں میں سینیکل ویو نہیں دیتا، میں آپ کو ریئلسٹک ویو دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ڈاٹ کنیکٹنگ کے ذریعے اصل حقیقتوں کو سمجھ سکیں۔ حقیقت اور سچائی ہمیشہ آپ کو امپاور کرے گی، کمزور نہیں کرے گی۔
झूठ में जब आप बिलीव करते हैं, झूठे नारों में, झूठी कहानियों के अंदर, ये सारी जो आपके ज़हन में चीज़ें डाली हुई हैं कि ऐसे हो गया, उससे आप कमज़ोर होते हैं बिकॉज़ आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब आपको एक दफ़ा पता चले कि सियासत चलती कैसे है, निज़ाम है क्या, तब आप सही फैसले कर सकेंगे और आप ज़्यादा ताकतवर जो है हो सकेंगे। अब इसी हवाले से बांग्लादेश, जिसके हवाले से आपको पता है कि मेरा पर्सपेक्टिव सबसे हमेशा से मुख्तलिफ है, लोग और बातें करते हैं, मैं और बातें करता हूँ। बांग्लादेश में मुझे बहुत शक था और वो हुआ, उतनी वायलेंस नहीं हुई नमाज जुमा के बाद जितना मैं ख़तरा महसूस कर रहा था, लेकिन वायलेंस हुई है, बहुत से मकामात पे वायलेंस हुई है। और एक मकाफ़ात अमल का तस्वर है कि शाहबाग में भी बहुत बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन हुई, वही शाहबाग जहाँ रॉ ने और हसीना ने एक ड्रामा किया था जमात इस्लामी को सज़ाएँ दिलवाने के लिए, मेरे ख़्याल 2011, 12, 13 में, जिसके बाद फांसियों का एक सिलसिला शुरू हुआ था। आज कैफ़ियत बदल गई है। उस शाहबाग में आज हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नारे थे, हसीना के ख़िलाफ़ नारे थे, लोग इकट्ठे हुए, हिंदुस्तान मुर्दाबाद वगैरह की कहानी वहाँ पे चलती थी। लेकिन कोई लॉस ऑफ लाइफ की खबर जो है वो नहीं हुई। अब इस वक़्त ये है कि अभी 2 बजे के बाद कहते हैं कि 2 बजे उस्मान हादी का जनाज़ा होगा सैटरडे के दिन बांग्लादेश में। उसके बाद क्या कैफ़ियत होगी, कहीं वायलेंस होगी, क्या रैलीज़ निकलेंगी, वो अभी हम कह नहीं सकते, उसे देखना पड़ेगा। अगले वीलॉग में मैं उसको कवर करूँगा। लेकिन 1-2 चीज़ें आपको बता दूँ जिससे बांग्लादेश में जो एक नाज़ुक किस्म की सूरत-ए-हाल है वहाँ की सियासत की, वो आपको समझ आ सके। ये नोट करें कि खालिदा ज़िया जो हैं, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी की लीडर हैं, वो 27 नवंबर से मुसलसल अस्पताल में हैं। और 2 हफ्ते पहले उनको डॉक्टर मोहम्मद यूनुस मिले थे और बांग्लादेश की आर्मी के चीफ़, एयर फ़ोर्स के चीफ़, नेवल के चीफ़ भी उनको मिले थे। उसके बाद से कोई उनको मिला नहीं है, कोई ख़बर उनकी नहीं है। ताहम 19 दिसंबर को 1 दिन पहले उनके जो डॉक्टर हैं और जो उनकी पार्टी के मेंबर भी हैं, उन्होंने कहा है कि शी इज़ रिस्पॉन्डिंग वेल टू ट्रीटमेंट, वो पहले से ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन ये ख़ासी पॉलिटिकल किस्म की स्टेटमेंट है। उसकी वजह है कि डॉक्टर खालिदा ज़िया साहिबा हैं, उनकी उम्र 80 बरस से ज़्यादा है। उनको दिल का भी आर्ज़ा है, उनको स्टेंट भी डले हुए हैं, उनको एक परमानेंट पेसमेकर भी डला हुआ है, उनका किडनी प्रॉब्लम भी है, फेलियर में वो हैं, उनके उनके पल्मोनरी और लंग का भी प्रॉब्लम है, उनको एडवांस अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ भी है, उनको लिवर का प्रॉब्लम भी है। और इन तमाम चीज़ों का मतलब ये है कि इलेक्शन में अगर उनकी पार्टी कामयाब होती भी है, तो शायद खालिदा ज़िया खुद से गवर्न नहीं कर सकेंगी। और यही वजह है कि कैंपेन चलाने के लिए उनके साहिबज़ादे तारिक रहमान जो हैं, वो बरतानिया से 25 तारीख को ढाका पहुँच रहे हैं। अच्छा, अब इसका मतलब है कि बांग्लादेश में अगर सब कुछ ठीक भी रहता है, तो भी बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अंदर भी एक ट्रांज़िशन होगी और एक नई लीडरशिप ने इमर्ज करना है। ये बड़ा ज़रूरी है कि बांग्लादेश में 12 फरवरी को इलेक्शन हो जाएँ। इलेक्शन के बाद वहाँ पर एक गवर्नमेंट आ जाए और वो गवर्नमेंट बाकी चीज़ों के अलावा हिंदुस्तान से भी अपने ताल्लुकात ठीक करे। पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे। बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान से भी बांग्लादेश के अच्छे ताल्लुक हों, वो वाली हॉस्टिलिटी ना हो जो शेख हसीना के ज़माने में थी। लेकिन पाकिस्तान का बांग्लादेश के मुस्तकबिल और उसकी इकॉनमी से इतना गहरा ताल्लुक नहीं है, ना हो भी नहीं सकता, हम बहुत दूर हैं। असल में बांग्लादेश के लिए जिस की अच्छी कोऑपरेशन की ज़रूरत है वो है चीन और वो है हिंदुस्तान। गुज़िश्ता 20 वर्ष में बांग्लादेश की जो बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई है बांग्लादेश के लोगों की, वो हुई है उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की वजह से, कॉटेज इंडस्ट्री की वजह से, उनके गारमेंट एक्सपोर्ट्स की वजह से। तो अगर ये सूरत-ए-हाल जिस किस्म की चल रही है बांग्लादेश में गैर यकीनी की, अगर ये कुछ अर्सा और कंटिन्यू करेगी, तो बांग्लादेश की इकॉनमी को बड़ा सेटबैक हो सकता है। तो अगर यहाँ पर एक सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है और वो अपने तमाम नेबर्स को साथ लेकर चलती है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप रखती है, इंडिया को एंगेज करती है, किसी तरह से दोबारा हसीना की पार्टी अवामी लीग को भी मेन स्ट्रीम में लेकर आती है, उनको भी लाना ज़रूरी है। इस वक्त वो अनपॉपुलर लग रहे होंगे, लेकिन उनकी भी सपोर्ट तो एग्जिस्ट करती है। तो ये चैलेंज है इस वक्त बांग्लादेश में, जिसकी वजह से हमें इसको देखना जो है बहुत ज़रूरी है। और ये जो उस्मान हादी का कत्ल हुआ है, उसके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, ये अभी पता चलेगा अगले चंद दिनों में कि ये एक आइसोलेटेड चीज़ है या एक ताकतवर अनासर जो हैं वो बांग्लादेश के इलेक्शन को डिले करने की या उसको नाकाम बनाने की या एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें अगले चंद दिनों में पता चल रहा है। मैं समझता हूँ अगले 20-30 दिन जो हैं वो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है और इस दफ़ा हमें इनको कवर भी करते रहेंगे। अब बांग्लादेश के हवाले से एक ऐसी चीज़ भी हुई जो मुझे पहले ठीक तरह से समझ नहीं आई और मैं समझा शायद किसी हिंदू को मार दिया उन्होंने रिएक्शन में उस्मान हादी के। लेकिन एक हिंदू गवर्नमेंट वर्कर जो है उसे माइमन सिंह, एक डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश का, माइमन सिंह, वहाँ पे इसे कहते हैं दिलीप उसका नाम था, जिसे मार दिया गया, फिर उसे जला दिया गया, फिर उसकी लाश को लटकाया गया, फिर घसीटा गया, फिर उसको जला दिया गया। उस पे इल्ज़ाम है ब्लास्फेमी का कि उसने किसी इस्लामिक हस्ती जो है उसकी शान में उसने जो है वो गुस्ताखी की है। ये मुझे आपको पता है ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है मुसलमानों पे। मैं यहाँ अमेरिका में आया था, अभी मेरे पास हाथ में मैगज़ीन नहीं है, वरना मैं अभी लाता हूँ, रोकता हूँ, आपको मैगज़ीन दिखाता हूँ मैं। जो मैगज़ीन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये,
یہ دیکھیے یہ ٹائم کا جیسس پہ اسپیشل ایڈیشن ہے، یہ لائف میگزین کا جیسس کے اوپر اسپیشل ایڈیشن ہے، یہ ہسٹری چینل کا حضرت عیسیٰ کے اوپر اسپیشل ایڈیشن ہے، اسی طرح سے نیشنل جغرافک نکالتا ہے اور بھی بہت سی پبلیکیشنز جو ہیں ہر سال۔ میں 2022 کے نومبر میں امریکہ پہنچا تھا، اور یہ اب چوتھی، مطلب 22 کی پہلی کرسمس، 23 کی دوسری کرسمس، 2024 کی تیسری اور 2025 کی، یہ میری چوتھی کرسمس ٹائم پیریڈ ہے جو میں امریکہ میں واشنگٹن کے آگے پیچھے جو ہے وہ گزار رہا ہوں۔ ہر سال کرسمس سے پہلے امریکہ کی بے تحاشا جو پبلیکیشنز ہیں، کرسچن پبلیکیشنز ہیں، سیکولر پبلیکیشنز ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے، کرسچینٹی کے حوالے سے اسپیشل ایڈیشنز نکالتی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ سارے ایگزیکٹلی سیم بھی نہیں ہوتے۔ میں پہلے سوچتا تھا کہ شاید ایک طرح کے، سب ایک طرح کے نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ سب کرسچن ہسٹری ہے، اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا، اس وقت سے کیا ریسرچ ہوئی۔ مسلمانوں کی خبریں آتی ہیں کہ انہوں نے پروفٹ کی عزت ناموس پہ کسی نے کچھ کہہ دیا تھا حضور کے حوالے سے، اور مسلمانوں نے اسے جلا دیا ہے، مار ڈالا ہے، کاٹ ڈالا ہے، سڑک پہ اس کی لاش گھسیٹی ہے۔ جو چیز نہیں آتی، اور میں چاہتا ہوں جو آنی چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر سال پروفٹ آف اسلام کی اوپر ایک نئی ریسرچ ہو کہ ان کی زندگی کس طرح سے ایک ریولوشن تھی دنیا کے لیے، ان کی زندگی کی وجہ سے ان کی تعلیمات نے دنیا کو کیا کچھ دیا، اور اس کے حوالے سے ہر سال کم از کم ایک اچھی ویل ریسرچ نئی ماڈرنسٹک کتاب آنی چاہیے۔ اس حوالے سے ڈاکومنٹریز بننی چاہیے۔ کتنے ملک ہیں، 50 سے زیادہ مسلم ملک ہیں، اگر ذرا سے ریسورسز یہ کریں، یہ ہر سال ایک ایوارڈ دینا شروع کر دیں کہ پروفٹ کے حوالے سے اس سال جو سب سے بہتر ویل ریسرچ کتاب ہوگی، جو پروفٹ کے بارے میں دنیا کو بہتر بتا سکے گی کہ وہ کتنی بڑی شخصیت تھے، انہوں نے دنیا کو کیسے کنٹریبیوٹ کیا ہیومن سویلائزیشن کو، اس کو سعودی عرب یا قطر یا بحرین یا عمان یا مسلم کمیونٹی اکٹھے ہو کے اس کتاب کے آتھر کو جو ہے ایک پرائز دے گی، اس کے لیے ایک پرائز رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پبلیکیشنز ہو سکتی ہیں میگزینز میں، تو کتنا فرق ہوگا، بجائے اس کے کہ یہ خبریں آئیں کہ کوئی ہندو مل گیا تھا، کوئی احمدی مل گیا تھا، کوئی مسلمان مل گیا تھا، کوئی کرسچن مل گیا تھا، اور اس کو جناب مسلمانوں نے قتل بھی کر ڈالا، سڑک پہ گھسیٹا بھی، پھر اس کے بعد اس کی لاش کو آگ بھی لگا دی، پھر اپنی فون پکڑ کے اپنی اس کے ساتھ سیلفیاں جو ہیں وہ کھنچواتے رہے۔ بہرحال یہ بنگلہ دیش میں جتنی بھی وائلنس ہو رہی ہے، ہندوستان کے اخبارات کہتے ہیں کہ یہ ایک آؤٹ آف کنٹرول جماعت اسلامی اور اس کے میلیٹنٹ گینگز جو ہیں، یہ بنگلہ دیش میں یہ وائلنس کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی، جس کا اب دوبارہ پاورفل مومنٹ ہے، وہ تھوڑا سا جو ہے اس سے ہٹے، اس وائلنس سے، اور اسٹیٹ بلڈنگ کی پالیٹکس کی طرف جا سکے۔ بہرحال دوسری طرف جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے، پاکستان کے اندر حافظ نعیم کی جماعت اسلامی نے کراچی میں 13 مقامات کے اوپر انہوں نے سینٹر بنائے، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، اور وہ دھرنے دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف۔ وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کرائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہاں پہ گٹروں کے ڈھکن کھلے ہیں، لوگ اس کے اندر گر رہے ہیں مین ہولز کے اندر، اور یوں حافظ نعیم اس قسم کی پالیٹکس سے پاکستان میں اس جماعت اسلامی میں جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ جماعت اسلامی کی تمام پولیٹیکل ڈیتھ ہو چکی ہے پاکستان۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، پاکستان میں جماعت اسلامی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی شیخ حسینہ کی اور ہندوستان کی اتھارٹیرینزم کے خلاف کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہو کے طاقتور ہو گئی۔ پاکستان میں جماعت اسلامی فوجی ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ مل گئی، جنرل عاصم منیر اور جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے جماعت اسلامی اس سازش کا حصہ بنی حافظ نعیم کی شکل میں، اور جماعت اسلامی کی تمام تر سیاسی اہمیت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلدی۔ تھینک یو۔